آپ لوگ عید کے بعد سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، الائنس بنا رہے ہیں، کہاں تک پہنچا یہ الائنس؟ ذرا اپڈیٹ کیجئے گا ہمیں۔ جی بالکل جی، الائنس ہمارا جو گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا وہ آن دا وے ہے، اور اس سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے لیے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں تھے پاکستان میں، اب واپس آ چکے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جی ڈی اے سے لے کے جتنے ہمارے اپوزیشن الائنسز ہیں ان سب کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آفٹر عید اچھا رزلٹ نکلے گا، اور ایک ایجنڈے پہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ یہ جو فارمز 47 کی اور ناجائز حکومت ہے اس کے اگینسٹ سارے کے سارے عید میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، کسی کو لیکن کوئی بخاری صاحب نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو مینڈیٹ ہے وہ بنایا گیا ہے، تو ان کی تو باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو جس کو آپ گرینڈ الائنس کہہ رہے ہیں اس گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اگر ان کو کوئی دیکھیں، یہ تو ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا نا کہ وہ نہیں ہے، انہوں نے تو کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں یا ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی الگ سے تحریک چلانے کا سوچیں گے عید کے بعد، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پی ٹی اے کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیں ابھی تو ہماری دیکھیں، یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہو جب ہماری گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی ایک گرینڈ الائنس بنا تھا تو اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی نکل گئی تھی، لیکن وہ الائنس کا حصہ تھی۔ تو یہ تو ہم نے ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنی ہے نا، اس کو ہم لے کر چلیں گے آگے، کنڈیشنز طے ہونی ہے، آگے لے کے چلیں گے۔ یعنی آپ انسپائرڈ ہیں پی ڈی ایم سے کہ پی ڈی ایم میں جو ہوا تھا ویسے ہم بھی مولانا فضل الرحمان کو ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اچھا کوثر کاظمی صاحب، آپ کیا تیاری کر کے بیٹھے ہیں؟ بالکل انسپائر نہیں ہے جی، نہ ہی ہم اس پہ انسپائر ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی ہم نے اس کی انسپائریشن رکھی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کی، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل اور کوٹ کر دوں کیونکہ میری بات لاسٹ ٹائم ابھی جو اس سے پہلے جو تھی وہ آپ نے پوری نہیں ہونے دی، کیونکہ پارٹی لیڈرشپس کے بغیر نا فرما ہمیشہ کام جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں اور اتنے ایزی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں۔ پڑھ رہے ہیں علی بھائی، پڑھ رہے ہیں بخاری صاحب، بول لیں چلیں۔ میں ایگزامپل کوٹ کروں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، there is a 3 seconds ڈیلے، میں چاہوں گی میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ کاظمی صاحب کیا تیاری کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بھائی نہ یہاں جا رہے ہیں نہ وہاں جا رہے ہیں، وہ ہیں کہاں ہی سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این سے ہمارے، لیکن میاں نواز شریف سے میرے بڑے درینہ اور بڑے اعلیٰ قسم کے تعلقات ہیں۔ یہ تو میں بارہا کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، یہ جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں۔ اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ مان لیا، جو کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا کے پی کے اندر 30 سے 40 ایم این ایز فارم 47 کی پیداوار ہیں، پھر تو ان کا تمام تر جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا، اور اس سے مولانا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے وہ ان کو منائیں گے، ہاں بھائی مانیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا کے پی کے اندر، تو یہ الائنس بنتا ہوا ڈے 1 سے نظر نہیں آ رہا۔ کاظمی صاحب کہ اگر یہ مان جاتے ہیں، ہم ایک ہائپوتھیسس رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ہلکے کھول دیتے ہیں جو آپ کو پرابلمٹک لگتے ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا انہوں نے جب سارے ملک کے کھلیں گے تو ہم بھی کھول لیں گے۔ نہیں وہ تو کہہ دیا، لیکن ہم ایک ویسے ہی قیاس کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ان کو منانے کے لیے اس حد تک چلی جائے۔ دیکھیں نا آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے منع کر دیا ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ان کے اپنے اندر سے آواز آ گئی کہ 20 سیٹیں جو ہیں وہ فارم 47 کی ہیں۔ ٹھیک کاظمی صاحب، فرما یہ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ ایک جماعت ہے، باقی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان کے اندر، ان کے جب بھی جو بھی اختلافات ہوں اداروں کے ساتھ، وہ اس حد تک نہیں گئے جس حد تک پی ٹی آئی گئی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل ہوں، پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے جب ہم پہ کچھ سفری پابندیاں لگنے کا خطرہ ہو، پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے جب دہشت گردی کی واردات میں پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص کر انڈین میڈیا کے اندر۔ تو یہ تمام جماعتوں کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ عیاں ہو چکے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے والا۔ اب آ جائیں شیلا آپا، میری بڑی بہن ہے، انہوں نے اعتراض اٹھایا، میں ان کو میری مجال نہیں کہ میں اس پہ کوئی بات کروں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہماری میڈم سی ایم ہے، وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے آپا کا اعتراض ہے نا، اس پہ بڑی سختی کر دی ہے انہوں نے۔ شجرکاری مہم کا آغاز ہو چکا ہے، چاہے وہ راوی کنارے یا پھر جو جنوبی پنجاب ہے یا گرد و نواح کے جتنے ایریاز ہیں،
क्लाइमेट चेंज को लेके, स्मोक को लेके जितने भी मसाइल थे पंजाब में, अब मैडम सीएम बड़ी संजीदगी के साथ उन पे अमल पैरे हैं। जो पिछले अदवार में हमने देखा था कि एनओसी मिल जाती थी, किसी भी शख्स को हाउसिंग सोसाइटी नहीं देखा जाता था कि ये ज़री अराजी है। अब इस तरह पंजाब में नहीं होने जा रहा। हम बारहा कह चुके हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन वो दूर हो जाएगा। हमने सिंध चले, यानी आप गारंटी दे रहे हैं शहला साहिबा को और उनकी जमात को जो ट्रस्ट नहरें नहीं निकाल रहे नहीं निकाल रहे, आप नहरें नहीं निकाल रहे, आप लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल कर रहे हैं कि टू सेटिस्फाई द रेजिडेंट ऑफ द चोलिस्तान। हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले दिन से ये कहा है कि जो नहरी पानी कह रहे हैं कि हम सिंध का खुदा न खास्ता चोरी कर रहे हैं या उनके हक पे डाका डाल रहे हैं, ऐसा कोई अमल देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोअर राइपेरियन है, यूनिवर्सल जो है वो लॉ है कि पानी पे हक ही लोअर राइपेरियन का है। आपका हिस्सा जितना भी हो आप उसको काट नहीं सकते क्योंकि आपने देना है। और देखिए जो आप कहते हैं कि हम सतलज से ले रहे हैं, तो सतलज में दरियाए ब्यास गिरता था, वो कब का सूख चुका है। और जेहलम से आप ऑलरेडी रहते हैं, जेहलम और रावी चनाब में मिलते हैं, फिर सतलज आके जो है वो पंजनत पे दरियाए सिंध में गिरता है, फिर पंजनत पे ये सारे मिलते हैं, फिर 21 किलोमीटर के बाद कोट मिठन पे दरियाए सिंध में जाता है। तो जहां पे वो सब मिलते हैं आप उससे उस वक्त आप पानी काट रहे हो, और जहां पे वो जाकर वो सब में बटेगा आप कह रहे हो अपने हिस्से से दे रहे हो, तो ये बड़ा गलत है। मैं ये समझती हूँ। देखिए मैं पंजाब ही की बात कर रही हूँ। आप ऑलरेडी जेहलम से भी लेते हैं और फिर जब दरियाए सिंध में हिस्सा बन जाता है उससे भी लेते हैं। तो आप जब कह रहे हो कि सतलज से लेंगे, तो सतलज में तो ब्यास सूख चुका है जो गिरता था। तो बराए मेहरबानी आपके सूबों को एतमाद में लेना होगा, आपको ऐसी बात नहीं करनी होगी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं दूर बैठी हूँ, डिले है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। गुस्सा कोई भी नहीं कर रहा, ना कौसर काजमी साहब कर रहे हैं, ना बुखारी साहब कर रहे हैं, ना शहला साहिबा कर रही है। ये कहूँ कि वजीर आजम साहब भी नहीं चाहते ये बात। चले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है काजमी साहब, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड।